बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप जानते हैं क्या हुआ है? ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने काम दिखाया है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ यह है कि सियालकोट में पंप पर एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के नतीजे में एक शख्स जान से गया। ये पंप का मुलाजिम था, जान से गया। इसकी जिंदगी हमने देखा कि चली गई है। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो हमारे सामने है। पंप पर लाइनें लगी हुई थी। मैं ये आपको एक लम्हे के लिए दिखा के हटा दूं, ये इस शख्स के साथ हुआ और सियालकोट में इसकी जान चली गई। कई जगहों पर झगड़े हुए हैं और लोग आंसुओं से रोते हुए पंप पर, और ये भी डिजिटल मीडिया दिखा रहा है। ये जो मीडिया है जिसे इस हुकूमत ने, इस हाइब्रिड हुकूमत ने, इस हुकूमत को लाने वालों ने जैसे पकड़ के रखा हुआ है, तो ये मीडिया अब इन हालात की वो कवरेज नहीं कर सकता। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस हुकूमत ने, इस हुकूमत को लाने वालों ने मीडिया को यहां से पकड़ के रखा हुआ है, बल्कि इस मीडिया ने जिस तरह से इश्तिहार पकड़े हैं इस हुकूमत से, मरियम नवाज शरीफ के इश्तिहार उनकी वेबसाइट्स पर, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के इश्तिहार इनके टेलीविजन चैनल पर और इनके अखबारात में, फिर उसके बाद ये जिस तरह से बाकी काम किए गए हैं, तो अब ये क्या बोलेंगे? ये बाकायदा तौर पर दुम हिलाएंगे इस हुकूमत को लाने वालों के सामने भी और इस हुकूमत के सामने भी। तो इस मीडिया की तो कोई औकात रह नहीं गई है। ये मीडिया आवाम के लिए आवाज नहीं उठा सकता। मैं आपको एक और चीज बताऊं, बर्तानिया में जो फी लीटर इजाफा हुआ है वो हमें पता चल रहा है 3 पेंस, यानी कि ये 2 से 3% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 55 रुपए का जो इजाफा है वो ऑलमोस्ट 21% का इजाफा है। भारत में ये इजाफा नहीं हुआ। भारत में ये 0% है। ये इस वक्त हमारे यहां की हकीकत है। हुकूमत ने मेरे आपके साथ किया क्या एक्चुअली? देखिए, 266 रुपए पेट्रोल की कीमत थी, अब यह कीमत है 321 रुपए। 55 रुपए इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत में भी 55 रुपए इजाफा हुआ है। ये जो 3 वजीर आए ना, इसहाक डार, वजीर खजाना, औरंगजेब साहब और फिर वो नौजवान अली साहब, तो ये जो 3 वजीर आए, इन्होंने आकर क्या बताया? इन्होंने बताया कि हालात कंट्रोल में है, सप्लाई की सूरत हाल ठीक है, हमारे पास अगले 28 दिन के लिए पेट्रोल मौजूद है। वो पेट्रोल मौजूद है जिसे खरीद कर इन्होंने 266 रुपए 17 पैसे पर बेचा था। इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत के पास जो माल था वो 266 रुपए 17 पैसे से कहीं कम था, क्योंकि उस पर टैक्सेस वगैरह मिला के 100 रुपए तो आप ऐसे ही ले रहे थे। तो वो इतना सस्ता माल था, और उस माल को ये हुकूमत, जिससे अवाम से कोई गर्ज नहीं है, ये हुकूमत उस माल को बेच रही है 321 रुपए 17 पैसे। जो माल आपने सस्ता तरीन खरीदा हुआ था, इससे बड़ी चोरी कोई हो नहीं सकती। आपको तस्वीरें याद है हिना परवेज भट्ट की, मुर्तजा जावेद अब्बासी की, खेलदास कोहिस्तानी की, और उन तस्वीरों में क्या कहा जाता था? उन तस्वीरों में लिखा जाता था, पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो आपको बताते थे कि आपका वजीर आजम अगर बिजली महंगी कर रहा है, पेट्रोल महंगा कर रहा है, तो वो वजीर आजम चोर है। 150 रुपए पेट्रोल था और ये वजीर आजम को चोर कहते थे। जब ये महंगाई मुकाओ मार्च निकाल कर लाए ना, तो क्या हुआ? आप देखिए कि एमक्यूएम के साथ मिली, मरियम और हमजा ट्रक पे चढ़े, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से इस्लामाबाद तक का सफर किया, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, बाजवाई ताकत इनके साथ थी, और ये लोग हुकूमत गिराने आ गए थे। फजलुर रहमान साहब ने बाजवाई ताकत इनके साथ होने का ऐलान नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कर दिया उस वक्त महंगाई पर। और अब तमाम के तमाम मुतमईन है, ये इन लोगों की हालत है। तो एक आम आदमी का कबाड़ा इस वक्त किया जा रहा है। खित्ते में, रीजन में पेट्रोल की कीमत की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल अगर आप देखें डॉलर की टर्म्स में, तो वो सबसे महंगा है रीजन में, 321 रुपए 17 पैसे। ये 1.15 फी लीटर बनता है। इंडिया में ये बनता है 1.03, ऑलमोस्ट $1।
یہ سری لنکا میں بنتا ہے $0.94 ایک لیٹر، اور بنگلہ دیش میں یہ بنتا ہے 0.95۔ تو یہ سب سے مہنگا ہمارے آس پاس کے ملکوں میں پیٹرول ہے۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، ہمارے ہاں کچھ مطمئن بے شرم، مطمئن بغیرت قسم کے صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت میں بھی پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی 55 روپے۔ عمران خان اقتدار میں آیا تب سے آخر تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کل یہ جو آلموسٹ 3.25 سال تھے، ان میں قیمت بڑھی تھی 55 روپے ٹوٹل۔ یہاں ایک بار میں قیمت بڑھی ہے، اور پاکستان میں گزشتہ 10 برسوں میں جو سب سے زیادہ قیمتیں بڑھی ہیں، ون شاٹ سب سے زیادہ بڑھی ہو، ون گو، تو اس میں کیا ہوا ہے دیکھیے، 29 جنوری 2023 35 روپے بڑھے۔ یہ عمران خان کی حکومت نہیں تھی، شہباز شریف کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے قیمت بڑھی 26 مئی 2022، عمران خان کی حکومت گرانے کے ایک مہینے کے بعد 30 روپے ایک ساتھ بڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد 2 جون 2022، اس کے ایک مہینے کے بعد 30 روپے بڑھے تھے۔ 16 ستمبر 2023 نگراں حکومت آ چکی تھی، اور پھر یہ بڑھے تھے 26 روپے 2 پیسے۔ 27 جون 2020 عمران خان صاحب کی حکومت تھی، 25 روپے 58 پیسے قیمت بڑھی تھی۔ تو یہ جو ہمارے ہاں کچھ صحافیوں نے بتایا کہ قیمتیں اس سے پہلے بھی اسی طرح سے بڑھی ہیں، ان صحافیوں کو اب بندہ مطمئن بے شرم، مطمئن بغیرت کہے تو اور میرا خیال ہے مناسب ترین لفظ ہوں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اس قیمت کے بڑھنے پر اس وزیر اعظم کے لیے کیا کہا ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مریم نواز شریف صاحبہ کیا فرما رہی ہیں۔ ذیشان اس کو کھولو بیٹا، کیا لکھا ہے اس پر؟ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم چور ہے جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو، اور جب اتنا اضافہ ہو، اس قدر کا اضافہ ہو، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہو، اور نئی قیمت جو اب جا کے طے ہوئی ہے وہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی قیمت ہے، تو وزیر اعظم چور نہیں ہے، مہا چور ہے۔ یہ لوگ ایسا کر کیسے لیتے؟ دیکھیے، اس کی 2 ریزنز ہیں۔ ایک ہو حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، جسے عوام کے پاس جانا ہو، عوام سے ووٹ لینا ہو، تو وہ حکومت ایسا کوئی بھی کام کرتے ہوئے پریشان ہوتی ہے کہ ہمیں دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے، عوام سے ووٹ مانگنا ہے، یہ جو ہم عوام کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بعد عوام کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ تو ایسی حکومت پریشان ہوتی ہے، پشیمان ہوتی ہے، ایسی حکومت اس طرح کے فیصلے نہیں کرتی۔ اور ایک ہوتی حکومت ساڑی گل ہو گئی ہے، یہ جو ساڑی گل ہو گئی ہے حکومت ہے نا، جس میں ہائیبریڈ حکومت ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتی ہے، انہیں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم فارم 47 پہ آ جائیں گے، کیا فرق پڑے گا؟ تو ایسی حکومت کو کک فرق نہیں پڑتا، اور ایسی حکومت کہتی ہے جو چاہیں کریں، وہ کہتے ہیں نا ننگے نہاؤ، تو وہ حکومت کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا، وہ اطمینان سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ وہی حکومت ہے، اس حکومت کا عوام سے، عوام کے مفاد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کو عوام کے ووٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا، اس لیے یہ حکومت اس طرح کا طرز عمل بہت اطمینان کے ساتھ آپ کو دکھا رہی ہے۔ عوام کا طرز عمل کیا ہے؟ عوام کا طرز عمل، سیدھی بات کروں میں آپ سے، وہ جو کہانی ہے نا کہ جناب پل پہ ایک بندہ اور کھڑا کر دیں جو جوتے مارے، وہ ہنٹر مارے، ایک بندہ اور کھڑا کر دیں، ایک بندے کی وجہ سے وہاں پل سے گزرنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، اپنے کام پر پہنچنے میں 2 بندے کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو جوتے ماریں۔ یہ عوام کی حالت ہے، تو عوام کیا کریں؟ کیا عوام باہر نکل کر جو سیالکوٹ میں ہوا وہ کریں؟ نہیں، عوام باہر نکلیں اور نکل کر پرامن احتجاج کریں۔ پرامن احتجاج بہت بڑی طاقت ہے، عوام سب سے بڑی طاقت ہے، عوام اس ملک میں جو سب سے بڑی طاقت ہے اس سے بڑی طاقت ہے۔ اگر عوام اس بات کو ریئلائز کر لے تو یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی حقیقت ہے کہ عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید اس کی ریئلائزیشن خود عوام کو بھی نہیں ہے۔ ان حالات میں لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر اعظم تھا جس نے کہا تھا میں برداشت کر لوں گا مگر آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں تو سوچ رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کا کیا ہوگا۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بتایا تھا کہ 1 روپیہ بڑھتا ہے تو میاں نواز شریف کا دل دکھتا ہے، 55 روپے بڑھنے سے میاں نواز شریف کے دل کے ساتھ کیا ہوگا؟ میاں نواز شریف اس
اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے جس اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بار پہلے ہمیں بتایا تھا. اور اب آپ دیکھ لیجئے تجربے کار حکومت, یہ جو بار بار ریاست بچانے کے ڈرامے, مطلب آپ نے کیا اپنے اللے تللے کم کیے, ہمارے سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے ججز کے اللے تللے کم کیے, بڑھایا ان کو, وزراء کے پیسے بڑھائے, پارلیمنٹیرینز کے پیسے بڑھائے, پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے شاہانہ خرچے بڑھائے, 11 ارب کا جہاز لے لیا, کروڑوں کی گاڑیاں لے لیا, ابھی آپ 1.25 ارب کی مزید گاڑیاں لینے جا رہے ہیں, اور اس ملک کے لوگوں کو کہتے ہیں قربانی دو. اس ملک میں ایک عام آدمی رہ گیا قربانی دینے کے لیے, اور آپ اس سے باقاعدہ نوچ نوچ کے کھاتے رہیں, جونک کی طرح اس کا خون پیتے رہیں, اور پھر کہیں کہ ہم ایک عام آدمی کے چاہنے والے ہیں. شرم آنی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.